السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میری ایک بہن ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ جب وہ ادھر آئی تھیں تو یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون کا عنوان تھا تجلی کے دیس میں۔ تو میں تجلی کے دیس میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم، خوش آمدید، بخیر راغلے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنے اساتذہ اور علمی سفر کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی اس ٹیم کا اور اہدنا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے اس چینل کے ذریعے سے بات پہنچانے کا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علمی سفر کو میں جب دیکھتا ہوں اپنے سفر کو تو یہ ایک لمبا سفر ہے۔ سب سے پہلے سن 1992 کے اندر جامعہ خیر مدارس ملتان کے اندر میں داخل ہوا۔ وہاں سے میرا علمی سفر شروع ہوا۔ پھر چلتے چلتے مختلف مدارس کے اندر مختلف اساتذہ کرام سے میں نے یہ علم حاصل کیا۔ تقریباً یہ 10 سال کا یہ سفر ہے۔ جہاں بھی جس علمی شخصیت کی شہرت تھی تو ان تک پہنچنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی۔ تو اس میں جو سر فہرست علماء کرام ہیں وہ تو کثیر تعداد کے ہیں، ہمارے اساتذہ جو مختلف فنون کے اندر مختلف مہارت رکھنے والے تھے۔ خیر مدارس کے اندر 2 سال ابتدائی میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر سنا تھا کہ صرف و نحو کے ایک عظیم استاذ ہیں اور جن کو ثانی سیبویہ کہا جاتا ہے، جناب مولانا ابوالفتح مولانا یوسف صاحب جو رحیم یارخاں کے اندر انہوں نے ایک ادارہ ہے ان کا، جامعہ دارالعلوم عثمانیہ۔ وہاں ہم نے صرف و نحو کا علم حاصل کیا۔ پھر اپنے ملتان کے اندر قریب ہی ایک دارالعلوم کبیر والا ہے ضلع خانے والا، وہاں بھی 1-2 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر دوبارہ جامعہ خیر مدارس کے اندر درجہ رابعہ، خامسہ، سادسہ یہاں تعلیمی سفر جاری رکھا۔ ہماری جو ابتدائی طور پر جس جماعت کے ساتھ تعلق رہا ہے نظریاتی طور پر وہ ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنت۔ جی۔ ہمارے بزرگ حضرات، والدین پیچھے ساری وہ اسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ انہی اکابرین سے عقیدت محبت اور ان کو اپنے پاس بلوانا اور ان کی تقاریر اور دروس رکھوانا، یہ جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تو یہ ہمیں توحید کا گھرانہ ملا ہے۔ نظریاتی طور پر ہمارے والدین سارے وہ توحید پرست تھے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں جس گھر کے اندر ہماری پرورش ہوئی ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ تو اس لیے والد صاحب کو بھی شوق ہوا کہ جس طرح باقی دیگر علماء ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں آ کر قرآن سناتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جو ہمیں قرآن سنائے انہی اکابرین کی طرح۔ تو ان کا شوق ہوا تو انہوں نے پھر مجھے اس کے لیے اپنے تمام بیٹوں کی میں سے مجھے چنا کہ آپ جو ہے نا اسی فیلڈ میں آ جائیں، دین کے لیے مختص ہو جائیں۔ ویسے میرے باقی بھائی ہیں وہ سارے تقریباً 4 بھائی حافظ قرآن ہیں اور ایک دوسرے بھائی ہیں جو میرے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو محمد رضوان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی موقوف علیہ تک تعلیم حاصل کی ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ دینی کام کر رہے ہیں۔ جی۔ تو اس طریقے سے پھر یہ سفر آگے بڑھتے ہوئے میری فراغت ہے جامعہ اسلامیہ فیصل آباد سے۔ جی۔ تو یہ سن 2000 کی بات ہے، تو میری وہاں سے فراغت ہوئی اور فراغت کے بعد اسی تعلیمی دور کے اندر پھر مختلف علماء سے وقتاً فوقتاً ان کے علمی حوالے سے کہیں اگر صرف و نحو کا دورہ ہو رہا تھا تو وہاں چلے گئے۔ اور 2 مہینے جو شوال کے آتے ہیں، ذکا شوال اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں وہ رمضان کے اندر، تو اس میں کبھی کہیں دورہ تفسیر پڑھ لیا اور کہیں جا کے دورہ صرف نحو کر لیا۔ تو
جو علمی شخصیات تھی ان سے استفادہ ہم نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر ہم اس کا نام لینے جائیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام انقلاب کے لقب سے جو مشہور ہے علامہ سعید ملتانی صاحب، ان کی شخصیت سے بھی آپ نے، ان کی علمی کام سے بھی آپ نے استفادہ حاصل، ان کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے نا تو ہمارے سامنے اور ہماری کانوں میں جو سب سے پہلی آواز پڑی ہے تو وہ امام انقلاب علامہ مسجد خان رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پڑی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو ان کو ہمارے تمام تر وہ بڑے حضرات، والدین سارے انہی کو سنا کرتے تھے، اور زیادہ تر ہمارے علاقے میں ان کی آواز تھی، اور انہوں نے جو توحید کا کام ہمارے دیہاتی علاقوں میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جی ٹھیک۔ تو علمی حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ توحید کے اندر وہ اتنا پکے تھے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بڑی مصیبتیں اس حوالے سے برداشت کی ہے۔ بالکل۔ اور اللہ کی وحدانیت کو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے انہوں نے۔ اللہ کی وحدانیت گلی کوچوں میں، دیہاتوں میں، کسانوں کے دلوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید کو راسخ کیا ہے۔ بالکل۔ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، بالکل، لیکن کسی کے علمی کام سے یقیناً آنکھ نہیں چڑھی جا سکتی۔ بالکل بالکل۔ تو میں نے سن تقریباً 98 کی بات ہے کہ میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا ہے، ماشاء اللہ، اور ان سے استفادہ کیا ہے، اور وہ مجھ سے محبت رکھنے والے تھے، جب تک زندہ تھے، موجود تھے، رابطہ تھا ان سے، اور بارہا کہا کرتے تھے کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ صحیح راستہ ہے، لیکن اس میں آپ حکمت کو مد نظر رکھیں۔ حکمت، کیونکہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو لہٰذا حکمت اور دنائی کے ساتھ آپ یہ کام کریں۔ اور وہ ہر وقت ہمیں کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کا منشور دستور، مرکزی نقطہ جو ہے وہ قرآن کو بناؤ، اور اسی قرآن کی دعوت کو آگے لے کر چلو، پہنچاؤ۔ تو یہ اصل میں انہی کی یہ محنت ہے جو آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی جی، تبھی تو میں نے پوچھا آپ سے ان کے شخصیت کے بارے میں۔ شخصیت تو ان کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بالکل بالکل، اساتذہ کے لیے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کا ہمارے لیے بہت بڑا کردار ہے علمی حوالے سے۔ سب سے زیادہ نمایاں چیز آپ نے کیا سیکھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو میں نے انہی سے سیکھی ہے؟ ان کی نمایاں چیز وہ ہے کہ وہ ہر عقیدے کے اندر قرآن کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ یہ چیز آپ کو اچھی یہ سب سے بڑی نمایاں چیز تھی ان کی۔ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی، ان کا بیان، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ سب سے اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے نا، قرآن پاک، یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو علامہ رحمہ اللہ جو تھے وہ قرآن مقدس کو ہر موقع پر اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر یہ نمایاں، یعنی ہم قرآن کی طرف آئے ہیں اور قرآن کو ہم نے منشور و دستور جو بنایا ہے، اور تمام تر اختلافی مسائل کے اندر ہم نے قرآن کی دلیل کو آگے رکھا ہے، تو یہ علامہ رحمہ اللہ کی یہی ان کا فکر تھی اور ان کی محنت تھی۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں سر۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، ایک فطری چیز ہے، لیکن اس میں شدت بھی اختیار کر جاتے ہیں، تو آپ اپنے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں یہ بتائیں کہ اختلاف کے بنیادی آداب کیا ہیں؟ اختلاف کے بنیادی آداب میں سے سب سے بڑا ادب تو یہی ہے کہ اختلاف تو ہم روک نہیں سکتے۔ اختلاف تو ایک یوں فطری چیز ہے، فطری چیز ہے، اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ آپ جس شعبے میں بھی چلے جائیں وہاں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اختلاف نظر آئے گا۔ وہ آپ سائنسدانوں میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹروں میں چلے جائیں، دوسری چیزوں کے اندر اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اختلاف سے ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھنا چاہیے، اور اختلاف کو دلیل کی بنیاد پر
ایک دوسرے کے سامنے باتیں پیش کرنی چاہیے. تو اختلاف کو اگر ہم نفرت کا باعث بنائیں گے اور اختلاف کو ہم خلاف بنائیں گے، اس سے فرقہ وجود میں آئے گا، جس سے یہ اپنا بھی نقصان ہے اور امت کا بھی نقصان ہے. تو اختلاف کے آداب میں یہی ہے کہ دوسرے سے اختلاف رکھو، اس سے اختلاف رکھو، دلیل کی بنیاد پر رکھو، لیکن اس سے نفرت نہ کرو، اس سے عداوت نہ رکھو، اس کی بات سنو. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات اگر وہ دلیل سے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، یا ہم اپنی بات اس کو دلیل کے ساتھ بیان کریں، ہماری بات اس کو سمجھ میں. آپ کو نہیں لگتا ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب اختلاف ہو تو لوگ مطلب جس سے مجھے اختلاف ہے میں سننا بھی پسند نہیں کرتا، یہ رویہ بھی تو غلط ہے. یہ رویہ بے انتہائی درجے کا بالکل قابل مذمت ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس سے اختلاف ہے تو اس کی بات سننی چاہیے. سن تو لیں کم از کم. سن تو لیں. کیا پتہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. بات صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے. تو یہ اصل میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. عقل کل ہیں. ہم اس لیے دوسرے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے. الحمدللہ قرآن نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اپنے آپ کو انسان کی حیثیت سے اور انسان کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے بات کرنی ہے اور اپنی بات میں غلطی کا امکان سمجھنا ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر میں یہ کہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں بس یہی ہی حق اور سچ ہے، حتمی ہے، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ رویہ میرے نزدیک غلط ہے. بالکل. اچھا آگے چلتے سر. ممبر اور محراب سے جو خطاب کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، موجودہ دور میں ان کو کیا نصیحت کریں گے، اور ان میں جو خرابیاں ہیں، کیونکہ اصلاح کا جو کام ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل. تو ان کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ محراب و ممبر ماشاءاللہ یہ وہ سٹیج ہے، یوں سمجھو کہ ممبر رسول اس کو کہا گیا ہے. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس محراب و ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں اور دین کو اصل ماخذ سے اور جو سورس سے دین کا ہم وہاں سے اس کو حاصل کریں. یہ نہیں کہ ہم ایک ناقل اور ایک ہم خطیب بن کے ہم بیٹھ جائیں اور بات جوشیلے انداز میں نہیں. سب سے پہلے ہمیں دین کے اندر اچھی طرح بصیرت حاصل کرنی چاہیے، اور پھر جب ہم محراب ممبر پر بیٹھیں تو ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات دلیل سے بیان کریں، دلیل کو اپنا ہتھیار بنائیں اور دلیل کی بنیاد پر کھڑے ہو کر گفتگو کریں، اور اس کو اہمیت دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بات کرو تو دلیل سے کرو، سنو تو دلیل کے ساتھ سنو، جذبات سے ہٹ کر. جب ہم دلیل کو اہمیت دیں گے تو امید ہے کہ لوگ علم کو وہ حاصل بھی کریں گے اور اس بات کو اچھی طرح پیکی بھی کریں گے، سنیں بھی گے اسے اس بات کو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ دلیل سے گفتگو کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جذبات سے ہٹ کر کیونکہ دین میں جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے استدلال چلتا ہے. یہ بات بالکل استدلال، کیونکہ جب دلیل نہ ہو تو پھر جذبات آتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مجادلے ہوتے ہیں، پھر آستینیں چڑھائی جاتی ہے. تو جس بندے کے پاس دلیل ہو نا، منہ سے جاگ نکلتا ہے. ہاں منہ سے، وہ تو بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس سفر سے گزر چکے ہیں. جی. لیکن جب دلیل کی اہمیت ہوتی ہے نا تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بندہ مسکراتے ہوئے اللہ کی وہ دلیل اور برہان کی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس لیے یہ ہمیں دوسری میں بات کر رہا تھا کہ علماء جو ہیں، کیونکہ علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. عوام الناس علماء کی بات سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. تو علماء کو چاہیے کہ جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو ان کو صحیح بات پہنچائیں، وہ ان کی خدمت بھی کریں. یعنی ان کی بات بڑی مطلب ویٹیج رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ڈیلیور کرنے کی کوشش. بے شک جو حضرات ان سے محبت رکھ رہے ہیں، جو ان کو ہر لحاظ سے ان کی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایک اور بات، ان سے اختلاف ممکن ہے؟ اس میں کوئی شک.
کر سکتے ہیں؟ اختلاف تو ہر عالم سے کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، بس آپ کے بعد ہر شخص سے اختلاف ہوگا اور دلیل کی بنیاد پر ہوگا، علمی اختلاف ہوگا، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے یہ اختلاف۔ سر دین کے طلباء کے لیے کوئی نصیحت ہو جائے؟ دین کے طلباء کے لیے میں ابتدائی طور پر سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ ہر طالب علم کو، جو بھی طالب علم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ادب، الدین کلہ ادب، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ادب، اساتذہ کا ادب، اور اس علم کے ساتھ جتنے بھی متعلقہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ادب، احترام۔ ٹھیک، تو یہ کہا جاتا ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو ہم نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو ادب بہت ضروری اور لازمی، پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے ہر طالب علم کو مد نظر رکھنی چاہیے، وہ ہے صبر۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ بھی شاگردی اختیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر صبر کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوگا۔ تو اس واقعے کے اندر خاص طور پر جو پیغام مل رہا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو پانے کے لیے تو صبر کا، اور صبر کا معنی حبس النفس، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور پھر یہ 3 درجے کا ہے کہ حبس النفس، اپنے آپ کو موقف پر روک لینا، ڈٹ جانا، اس کے اوپر جو مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، دکھ ہیں، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے صبر المصائب، یا صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور صبر الطاعت، صبر الطاعت ہے اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر قائم رہ جانا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہر طالب علم کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور تیسری چیز عاجزی ہے، عاجزی، تو یہ تو بہت ضروری ہے۔ جب ہم علم حاصل کر لیں اور سب کچھ ہو جائے تو بندے کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ عجب جو ہے نا وہ پھر ہمیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے عاجزی، انکساری، کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کریں جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، تو اس میں آگے نہ بڑھیں، تکبر نہ کریں۔ عاجزی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اس کو رفع دیتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ عاجزی، انکساری جو ہے وہ شروع ہی سے یعنی طلباء کے ذہن میں یہ ڈالنی چاہیے، اور اساتذہ اس لحاظ سے ان کی تربیت کرے کہ وہ عاجزی کو شعار بنائیں۔ عاجزی کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ یا اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے کوئی عاجزی کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، یعنی میری گفتگو سے، میرے طرز تکلم سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے تکبر نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں کسی سے بات کروں تو ایسے طریقے سے بات نہ کروں کہ اپنی گالیں پھلا کے اور جذبات میں آ کر اور پھر اپنے آپ کو دوسرے پر غالب کرنے کی کوشش کروں، نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکبر میں آتی ہیں۔ باقی یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے مکان میں رہتے ہیں، اچھی گاڑی ہے آپ کے پاس، یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ طلباء کے لیے یہ 3 چیزیں لازمی۔ اس کے ساتھ ہر طالب علم کو جب علم حاصل کریں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ جس فکر کے ساتھ، جس فرقے کے مدرسے سے علم حاصل کیا ہے تو وہ اس کی ترجمانی نہ کریں۔ وہ اصل میں دین کا اور اسلام کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام ہی کی وکالت کریں۔ اگر وہ کسی فرقے کی وکالت کریں تو فرقے کے رہ جائیں گے، پھر وہ بس یوں سمجھو ایک تالاب کے مینڈک جو ہیں اسی میں ایک مقلدانہ ذہن بن جائے گا۔ تو اس سے میں علم حاصل، وعلیکم السلام، مہربانی، شکریہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن سازی بھی اساتذہ کو کرنی چاہیے، کیونکہ جب اساتذہ آگے وہ فرقہ والے ہوتے ہیں تو وہ تو یہ بات نہیں کرتے،
تو میں اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ پیغام دینا چاہوں گا ہر طالب علم کو کہ وہ دین کا علم حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے خالی الذہن ہو جائیں اور کسی فرقے کا کوئی ڈھانچہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں. علم حاصل کر رہے ہیں یا کسی مکتبہ فکر سے تو اپنا منشور یہ بنائیں کہ ہم نے اسلام کی وکالت کرنی ہے, دین کی وکالت کرنی ہے, میں نے کسی مولوی کی کسی فرقے کی وکالت نہیں کرنی. اچھا سر, آخر میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے, لیکن ایک انتہائی اہم سوال ہے جو رہ گیا کہ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, مختصراً بتا دیں. سبحان اللہ. دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا جو مقام ہے وہ دین کے ماخذ ہونے کا ہے, کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اور آپ نے ہمیں یقینی اور حتمی طور پر جو چیزیں دی ہیں وہ دو ہیں, قرآن و سنت. تو رسول مرکزی حیثیت حاصل, یہ مرکزی حیثیت حاصل ہے. جب تک ہم رسول وسلم کی ذات کو اس حیثیت سے نہیں لیں گے تو یقین ہم دین تک نہیں پہنچ سکتے اور دین ہمیں صحیح طریقے سے نہیں مل سکتا. تو یہ قرآن ہے جو رسول نے ہمیں حتمی اور یقینی طور پر دی ہے, اور سنت متواترہ عملیہ ہے. تو وہ یہ دین کی دو بنیادی چیزیں ہیں جو امت کے اجماع اور قولی تواتر عملی تواتر سے ہم تک منتقل ہوئی ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, قطعی چیزیں ہیں. شکریہ سر. آخر میں آپ سے بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا دیس, ہمارا وطن, یہ دریا کے پاس جو ہم بیٹھے ہیں کیسا لگا؟ جی ماشاء اللہ, یہ دریا سوا چل رہا ہے, بیٹھے ہیں, بہت خوبصورت علاقہ ہے آپ کا. شکریہ, بڑی خوشی ہوئی ہے. شکریہ آپ سے مل کر اور آپ کے تمام تر دوستوں سے, باقی ساتھیوں سے, احباب سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے, ہمارے علاقوں کو عزت بخشی. آپ ادھر آئیں اور بار بار آتے رہیں. تو یہ تو ہم بس یہ آپ کی محبت ہے, آپ کے پاس آئیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں اہدنا ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے ایک مختصر سا پیغام ہو جائے. پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس چینل سے جو باتیں ان کو مل رہی ہیں, جو گفتگو ان کو مل رہی ہے, توجہ سے اس کو سنیں. اور اہدنا ٹی وی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ شکریہ اس دین کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کی, علماء کی جو فکر ہے اس کو, صحیح فکر اس کو آگے پہنچانے کی یہ محنت کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کا جو سفر ہے یہ بھی خیریت سے ہو اور آپ خیریت سے اپنے گھر پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. شکریہ سر, شکریہ, تھینک یو, شکریہ.